موضوع روایات میں سے ایک روایت اور ہے، من احدث ولم یتوضا فقد جفانی، کہ جس کا وضو ٹوٹا اور پھر جا کر وہ وضو نہیں کر کر آیا تو اس نے ہم سے بے وفائی کی۔ ومن توضا ولم یصلی، اور جو وضو کرے لیکن نماز نہ پڑھے وضو کے بعد، فقد جفانی، تو اس نے بھی بے وفائی کی۔ ومن صلی ولم یدعونی فقد جفانی، اللہ فرماتا ہے کہ جس نے وضو بھی کر لیا، نماز بھی پڑھ لی اور مجھ سے دعا نہیں کرتا، وہ بھی بے وفا ہے۔ ومن دعانی فلم اجبہ فقد جفیتہ، اور جو بندہ مجھ سے دعا کرے اور میں اس کی دعا کو قبول نہ کروں تو میں بے وفا ہوا۔ ولست برب جافن، اور میں بے وفائی نہیں کرتا، میں بے وفا رب نہیں ہوں۔ یہ روایت بیان کی جاتی ہے، ہم نے خود سنی ہے سوشل میڈیا پر۔ یہ روایت انتہائی پرلے درجے کی موضوع روایت ہے، دونوں اعتبار سے، نہ راویوں کے اعتبار سے درست ہے، نہ متن کے اعتبار سے یہ روایت درست ہے، اور امام صغانی نے اپنی موضوعات میں اس کو بالکل موضوع قرار دیا گیا، اور بھی دیگر محدثین نے اس کو موضوع قرار دیا گیا، اس روایت کو قابل قبول قرار نہیں دیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے، آپ اس کو عقلاً بھی دیکھیں نا تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ پہلا اس کا جو جملہ آ رہا ہے کہ جو بے وضو ہوا اور وہ وضو نہ کرے تو وہ بے وفا گئے، اللہ سے بے وفائی ہو گئی، تو یہ وعید بیان کی جا رہی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، جب وعید بیان کی جاتی ہے وہ کسی لازم کام پر بیان کی جاتی ہے، تو کیا اگر کسی کا وضو ٹوٹ گیا تو اس پر فرض ہے، واجب ہے کہ وضو کر کر آئے؟ بالاتفاق کسی کے نزدیک واجب نہیں ہے، کیونکہ وضو یا تو قرآن چھونے کے لیے لازمی ہے، نماز پڑھنے کے لیے لازمی ہے، طواف کے لیے لازمی ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں۔ اگر اس نے وضو نہیں کیا، اس کو نماز کی حاجت بھی نہیں ہے، تو بیکار سی بات ہے یہ تو کہ اس پر لازم ہے، کوئی لازم نہیں ہے اس پر، تو پہلے ہی جملہ غلط ہے۔ دوسری بات کہ جو جا کر وضو تو کر لے وضو ٹوٹنے کے بعد لیکن نماز نہ پڑھے، بے وفا ہے۔ تو وضو کے بعد نماز پڑھنا کیا فرض ہے، واجب ہے؟ جواب ملے گا کہ نہیں، کسی کے نزدیک فرض واجب نہیں ہے، ایک مستحب کام ضرور ہے۔ اگر آپ وضو کر کر آئیں گے اور مسجد جا رہے ہیں یا ویسے ہی آپ نے وضو کیا کہ تب آپ کے لیے مستحب ہے، فرض واجب تو نہیں ہے، لیکن اس روایت کے مطابق تو فرض واجب ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے اس کے اگلے الفاظ آ رہے ہیں کہ جو وضو ٹوٹنے کے بعد وضو بھی کر لے اور نماز بھی پڑھ لے لیکن ہم سے دعا نہ کرے، تو اللہ فرماتا ہے کہ اس نے مجھ سے بے وفائی کی۔ تو دعا کرنا کوئی فرض ہے؟ جواب ملے گا کہ نہیں۔ اس کے سارے ہی جملے ایسے ہو رہے ہیں جو بالکل اسلام کے مزاج کے خلاف جا رہے ہیں۔ اس کے بعد ومن دعانی، بھائی وضو ٹوٹنے کے بعد وضو بھی کر لیا، وضو کے بعد نماز بھی پڑھ لی، نماز کے بعد دعا بھی کر لی، اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ جب بندہ مجھ سے دعا کرے اور میں اس کی دعا قبول نہ کروں تو میں بے وفا ہوا۔ اب یہ الفاظ آ رہے ہیں، کیا یہ بات ہے کہ اللہ رب العزت بے وفا ہوگا؟ کتنے عجیب الفاظ آ رہے ہیں۔ اس لیے راویوں کے ساتھ ساتھ اس کے متن کو بھی علماء کرام نے موضوع ہی قرار دیا گیا، بالکل اس کو قابل قبول قرار نہیں دیا گیا، اور یہ ساری باتیں ہمارے دین سے ٹکراتی ہیں، اس لیے کہ ان میں سے کوئی بھی بات ہم پر لازم نہیں ہے۔ نہ وضو ٹوٹنے کے بعد وضو کرنا لازم، نہ وضو کے بعد نماز پڑھنا لازم، نہ نماز کے بعد دعا کرنا لازم، یہ کچھ بھی ایسی باتیں ہم پر لازم نہیں ہیں۔ اور اس کے اندر آ رہا ہے کہ اگر میں دعا قبول نہ کروں تو میں بے وفا رب ہوں، جبکہ یہ بات درست نہیں ہے، اسلام کے مزاج کے خلاف ہے۔ اس طرح بہت ساری روایتیں جو سوشل میڈیا پر پھیلی ہوئی ہیں، بیانات میں بھی کبھی کبھی سننے کو مل جاتی ہے، چونکہ اب ایک کرائیٹیریا تو رہا نہیں ہے کہ جناب کیا بیان کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کیا حلال کیا حرام، اب بس دے مار 4.5 سبھی کچھ چل رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سوشل میڈیا پر ہر ایک بندہ شروع ہوا ہے اور مختلف روایتیں جو قابل قبول بھی نہیں ہیں ان سے استدلال کیے چلے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے پہلے ہمیں غور و فکر کر لینا ضروری ہوتا ہے اور تحقیق کر لینا ضروری ہوتا ہے کہ یہ روایت ہمارے محدثین نے، ہمارے محققین علماء کرام نے قبول بھی کی ہے یا نہیں کی ہے، یا ہم بلا وجہ اس کو بیان کرتے چلے جائیں۔ جب ہم درس سنا کرتے تھے تو اس میں وضو کے فضائل بیان کرتے ہوئے ہمیں یہ بات سکھائی جاتی تھی، بتائی جاتی تھی، وہاں سے ہماری ذہن میں بات آئی کہ یہ روایت بیان کی جاتی تھی لیکن ہمارے علماء کرام نے اس کو موضوع قرار دیا ہے۔